بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس مسئلے پر بات کر رہے ہیں وہ بہت اہم ہے اور اپنے معاشرے کے اندر بہت ہی زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ گلی گلی سڑکوں پر سائیکل والے لاؤڈ اسپیکر کے اندر کہ بھائی بال اتنے روپے کلو، شروع میں نے سنا تھا کہ 1000 روپے کلو، اور اب تو سننے میں یہ آتا ہے کہ 2000 روپے کلو بال۔ تو ان بالوں کا کیا کرنا ہے؟ آیا بالوں کا بیچنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، انسانی بال جو ہیں، چاہے وہ زندے کے ہوں یا مردے کے ہوں، کیسے بھی بال ہوں، ان کا بیچنا، ان کی خرید و فروخت، ان کی بے و شراء کرنا بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو اشرف بنایا ہے اور عزت والا بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کیا ہم نے بنو آدم کو عزت والا بنایا، اس کی عزت اللہ پاک نے کی ہے۔ اور بالوں کے بیچنے میں اس کی عزت کہاں ہو رہی ہے، اس کی تکریم کہاں ہو رہی ہے؟ اس میں تو اس کی تذلیل ہے۔ بال اٹھائے جا رہے ہیں، کہیں سے اٹھائے جاتے ہیں، کہیں ڈالے جاتے ہیں، کہیں اٹھائے جاتے ہیں، کہیں پھینکے جا رہے ہیں، پھر انہیں کس طریقے سے کیمیکل لگا کر کے کس طریقے سے انہیں سنوارا جاتا ہوگا، کیا کیا جاتا ہوگا۔ تو اس لیے میرا محترم بزرگوں دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کے جو بال ہیں یا انسان کا کوئی بھی عضو انسان کا، ہاتھ ہو، پیر ہو، آنکھ ہو، کڈنی ہو، کوئی بھی عضو ہے، اس کا ہر عضو قابل احترام ہے، عزت کے لائق ہے، تذلیل کے لائق نہیں ہے۔ چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، کسی کے بھی بال ہوں، بیچنا جائز نہیں ہے۔ بیچنا تو درکنار، اس سے فائدہ اٹھانے کی بھی گنجائش نہیں، نہ انسان کے بال سے، نہ اس کے کسی بھی جز سے اٹھانے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، نفع اٹھانے کی۔ اور یہ جو بال ہیں، انہیں بنا سوار کر کے، انہیں اچھا کر کے تیار کیا جاتا ہے، پھر آج لوگ فیشن کے طور پر، یعنی عورتیں خاص طور سے فیشن کے طور پر اپنی چوٹیوں کو موٹا کرنے کے لیے، اپنے بالوں کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے، فیشن دکھانے کے لیے ان بالوں کو اپنی چوٹیوں میں جوڑتی ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لعن اللہ الواصل والمستوصل، کہ اللہ پاک کی لعنت ہے ایسی عورت پر کہ جو بال جوڑے اور جڑوائے۔ کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنی بے حیائی کہ صاحب بال جوڑے جا رہے ہیں، کہ اگر آپ کو چوٹی موٹی کرنی ہے تو اس کی بھی شریعت نے گنجائش رکھی ہے کہ نہ تو انسان کے بال عورت لگا سکتی ہے، یعنی عورت کے، اور نہ خنزیر کے۔ انسان کے کس لیے؟ کہ اس کے اعزاز کی وجہ سے، اس کے تکریم کی وجہ سے۔ اور خنزیر کے کیوں؟ خنزیر کے اس لیے نہیں لگا سکتی ہے، اور بعض لوگ کہیں کہ بھائی خنزیر کے تو چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں۔ خنزیر کے بال اس لیے نہیں لگا سکتی ہے کہ اس لیے کہ خنزیر نجس العین ہے، بالکل نجس العین ہے، ہر عضو، ہر اعضا اس کا وہ نجس ہے، ناپاک ہے، کبھی پاک ہی نہیں ہو سکتا ہے، کتنے کیمیکلوں سے اسے دھو دیا جائے۔ یہ دونوں طریقے کے بال استعمال نہیں کر سکتی عورت۔ ہاں، اگر اسے استعمال کرنے ہیں تو نائلون کے بال آتے ہیں، دوسرے اور جانوروں کے بال ہیں، اگر انہیں بہترین طریقے سے بنا سنوارا گیا ہے اور اچھے طریقے سے بنایا گیا ہے، انہیں استعمال کر سکتی ہے۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر کہ بھئی عورت کے کنگھی سے بال نکلے اور انہوں نے بال جمع کر لیے، اور بال جمع کر کے انہیں بیچ دیا۔ کچھ بچے لے جاتے ہیں، جا کر کے کیا کرتے ہیں کہ بچوں نے بیچے اور چیز کھا رہے ہیں، بچے ان پیسوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ کہ اگر کسی نے، ہماری ماؤں میں سے، ہماری بہنوں نے، کسی نے بھی اپنے بال بیچ دیے ہوں اور ان کی رقم، خاصی رقم ان کے پاس ہو گئی ہو، اور بہت سے کباڑی لوگ ہیں، ایک صاحب نے مجھ سے بھی پوچھا تھا، ہمارے ایک شاگرد نے، کہ مفتی صاحب میرے پاس 7 کلو بال رکھے، ان کا کیا کرنا ہے؟ 7 کلو بال اب لگائیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، پہلی بات تو اس کی تجارت جائز ہی نہیں ہے۔ جب خرید بے و شراء اس کی جائز نہیں ہے تو تجارت کیسے جائز ہوگی، اور اس کے پیسے کیسے جائز ہوں گے؟ اگر کسی کے پاس ایسے پیسے ہوں تو ان کا مصرف یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ غلطی سے جب اس نے ان بالوں کو بیچ دیا ہے تو انہیں یہ چاہیے کہ وہ رقم جو ہے بغیر ثواب کی نیت سے غریبوں میں تقسیم کر دے۔ تو اب ہمیں کرنا کیا ہے ان بالوں کا؟
کہ बहुत सी औरतों के, बड़ी हमारी माओ बहनों के बाल गिरते हैं, टूटते हैं, तो अब उन्हें करना क्या है कि इन बालों का उन्हें ये करना है, इन बालों की इज्जत और तकरीम होनी चाहिए, इसका पर्दा हो। बास फुकाहा ने लिखा है कि इन बालों का भी पर्दा है कि गैर महरम इन बालों को भी ना देखें। उसके लिए हमें क्या करना है, या तो अगर हमारे पास जगह है, कोई ऐसी जगह है, तो उन जगह के अंदर हम उसे दफन कर देंगे बालों को, और अगर ऐसी जगह नहीं है तो किसी चीज में लपेट कर हम क्या करेंगे, उन बालों को हम रख देंगे, डाल देंगे। लेकिन ये नहीं करना है हमें कि भाई हम बाल बेचने लगे। बाद लोगों ने तो यहाँ कहा, ये तक कह दिया कि अगर हम उन बालों को बेच करके गरीबों की मदद करें तो ये कैसा है? तो क्या सिर्फ हमारे पास बाल ही है? हमारे पास और माल नहीं दिया अल्लाह पाक ने? अल्लाह बहुत बड़ा है। अगर हमारी नीयत है गरीबों की मदद करने की और इमदाद करने की, लोगों को फायदा पहुंचाने की, उन्हें नफा पहुंचाने की, और भी दूसरे तरीके हैं, और भी दूसरे रास्ते हैं, उन रास्तों को इख्तियार किया जाए। लेकिन अल्लाह के लिए ये काम न किया जाए जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मना फरमाया है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या है, लानत फरमाई है, लानल्लाहुल वासिलता वल मुस्तौसिला। इसको याद रखें मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, और ख़ास तौर से मेरी माओ बहनों, इसका एहतमाम करें कि अपने बालों को न बेचें। अगर आपके पास बाल रखे भी हैं तो उन्हें अपने मर्दों के ज़रिए से दफन कर दें, या ऐसी जगह डालें जहाँ पर गैर मर्दों की निगाहें न पड़ सकती हैं।